الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ ہمزہ مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 9 آیات ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 104 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 32 ہے. ہمز کچوکے لگانے کو کہتے ہیں اور اس صورت کے شروع میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ کے الفاظ ہیں اور اسی سے پھر اس صورت کا نام جو ہے سورہ ہمزہ لیا گیا ہے. یہ صورت نزول کے اعتبار سے سورہ قیامہ کے بعد نازل ہوئی. اس صورت میں ان لوگوں کو دکھایا گیا ہے جو مال اور سرمایہ کی کثرت کی بنا پر انسانیت کی ساری صفات اور تقاضے لپیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اور اپنی گفتار اور رفتار سے، اپنی چال ڈھال سے اور اپنے عمل کے ہر انداز سے دوسرے بندگان خدا کو ذلیل سمجھتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر کچوکے لگاتے ہیں، ان پر طرح طرح کے مظالم جو ہے وہ توڑتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کا جو حشر ہوگا اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس صورت میں انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے. پہلی بیماری یہ ہے کہ پس پشت کسی کے عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں اور غیبت جو ہے فرمایا کہ یہ بدترین گناہ ہے. دوسری بیماری ہے کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب نسب، دین اور مذہب اور شکل و صورت کی وجہ سے طعنہ دینا، اس کا مذاق اڑانا. فرمایا یہ منافقین کی عادت تھی، وہ غریبوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو غریب مسلمان ہوتے تھے ان کا تمسخر اڑایا کرتے تھے. تو یوں ہی یہود اور نصارہ جو ہے وہ بھی دین حق کا مذاق اڑاتے تھے. تو کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو طعنہ دینا، یہ بہت بڑی روحانی بیماری ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے. اور تیسری بیماری جو ہے جس کا اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا وہ ہے حب دنیا، کہ دنیا کی محبت جس میں مبتلا ہو کر کے انسان اللہ کے حقوق کو بھی بھول جاتا ہے اور بندوں کے حقوق کو بھی بھول جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ جو ہے وہ نہیں رہتی. اور صورت کے اختتام پر ان بدبختوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں. تو اس لیے مال گن گن کر کے رکھنا اور بخل کرنا، چغل خوری کرنا، لوگوں کے عیب نکالنا، لوگوں کا مذاق اڑانا اور دوسروں کو طعنہ دینا، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. لہذا ایسے تمام برے اعمال سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام برے اعمال سے بچائی رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.